اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ کتاب روح مجرد مرحوم آیت اللہ محمد حسین طہرانی نے اپنے استاد آیت اللہ سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی اور اس سلوکی سفر میں ہاشم حداد سے جو انہوں نے معنوی اور روحانی استفادہ کیا اور ایک عارف کامل کے حالات زندگی کو قلم بند کیا اس کتاب میں، اور ان مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے 7ویں حصے پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا تھا کہ یہ کتاب 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مرحوم ہاشم حداد یہاں اس 7ویں حصے میں اپنے عراق کے ایک سفر کے رودات کو اور واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سفر کے دوران جو انہوں نے مرحوم ہاشم حداد سے فیض حاصل کیا، جو نورانی باتیں ان سے سیکھیں، وہ یہاں اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران مرحوم ہاشم حداد سے میری جو گفتگو ہوئی وہ اس عرفانی سفر اور سیر و سلوک کے اس سفر میں استاد کی اہمیت کے موضوع پر میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی کہ اس سلوکی سفر میں استاد کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے یہ بیان کیا کہ سیر و سلوک کے سفر کے آغاز ہی سے استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس سفر سلوکی میں شاگرد مختلف خطرات سے دوچار ہوتا ہے، اور ایسے میں ایک باخبر استاد ہی اسے ان خطرات سے متنبہ کر سکتا ہے، آگاہ کر سکتا ہے، اور اسے محتمل خطرات سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے استاد کی ضرورت اور استاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآنی آیات کا سہارا لیا، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی روایات کا سہارا لیا، تاریخی واقعات کو، عربی اور فارسی اشعار کو بطور دلیل پیش کیا، اور اس مدعا کو ثابت کیا کہ استاد کا ہونا سیر و سلوک کے اس سفر میں نہایت ضروری ہے، جو اپنے شاگرد کا ہاتھ تھامے اور اسے ان خطرات کی وادی سے عبور دیتے ہوئے اسے انسان کامل کی سٹیج پر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف بھی واضح اشارہ کرتے ہیں کہ کبھی مرحوم ہاشم حداد نے خود اپنے استاد کامل ہونے کا جو ہے وہ ادعا نہیں کیا، یا کبھی یہ نہیں کہا کہ میں استاد کامل ہوں، لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے، مجھ سے علمی فیض حاصل کرنا چاہیے، مجھ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے اس عنوان سے خود کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ صرف اس موضوع کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ سلوکی سفر میں ایک مسافر کو جیسے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم سفر بھی اس کا اگر دوست ہو اور اس کو
اس سلوکی سفر میں اس کی ہمراہی کرے تو یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی آپ سفر اپنے ذہن میں مد نظر رکھ لیں کہ انسان نے ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف سفر کرنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اگر انسان نے سفر کرنا ہے اور وہ اس سفر میں تنہا ہو اور اس کا کوئی ساتھی نہ ہو تو یقینی بات ہے یہ سفر اس کا تنہائی میں گزرے گا، اور تنہائی میں انسان جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اپنا کوئی ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ سفر مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ دو افراد اگر سفر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سامان اٹھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، بیماری کے عالم میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو عام سفر میں دو افراد سفر کریں تو ان کا سفر دل نشین رہتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی اس نقطے کو مرحوم ہاشم حداد سے بیان کر رہے ہیں کہ اس سلوکی سفر میں جو خدا کی جانب سفر ہے، اس سفر میں ایک ہم سفر دوست کا ہونا ضروری ہے، جو انسان کو خدا کی طرف سفر کرنے میں انسان کی مدد کرے، انسان کی رہنمائی کرے، انسان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں اسے خدا کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اگر انسان اس ہم سفر دوست کے بغیر سفر کا آغاز کرتا ہے تو یہ اس کے بدن کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے، اس کے نفس کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے، اس انسان سالک کی اشقیاء کے میدان میں داخل ہونے اور ایک شقی ہونے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور انسان سالک کو ابالیسا یعنی شیاطین کی وادی میں داخل ہونے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پس دوست کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دوست نہ ہو تو انسان ان ہلاکتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس اہم موضوع کی طرف آیت اللہ طہرانی نقل کر رہے ہیں مرحوم ہاشم حداد سے، اور فرماتے ہیں کہ جو اس سفر میں سفر طے کرنا چاہتا ہے تو مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے تھے مرحوم ہاشم حداد سے کہ وہ اپنے دوستوں سے یعنی اپنے عقیدت مندوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا سامان میرے سپرد کر دے، یعنی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا باربر ہے، یعنی بہت اچھا کلی ہے جو سامان اٹھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا سفر میں آپ بطور معمول مشاہدہ کریں گے کہ جب کہیں آپ سفر کر رہے ہیں تو اس سفر میں اگر آپ کے پاس سامان موجود ہے تو سامان کو اٹھانا نہایت ہی دشواری کا باعث بنتا ہے، اور ایک مسافر کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے سامان کو منتقل کرنا، اٹھانا، اور دوسری طرف سامان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا بس اوقات یوں بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ اگر سفر کرتے ہیں تو بطور معمول یا اپنے ملازمین کو ساتھ لے لیتے ہیں، یا کسی ایسے شخص کو جو سامان اٹھانے میں ان کی مدد کر سکے اسے اپنے کاروان میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس سے اس خدمت کو اور اس سہولت کو حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس سفر میں ان کا سامان اٹھائے۔ تو مرحوم ہاشم حداد اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں ایک بہت اچھا کلی ہوں، جو کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ سفر کرے اور اپنا سامان میرے سپرد کر دے، میں اس کا سامان منتقل کر دوں گا۔ در واقع یہ ایک کنایہ ہے اپنے استاد ہونے کی طرف کہ میں لوگوں کی رہنمائی کرنے میں، لوگوں کو خدا تک پہنچانے میں ایک اچھا ہم سفر بن سکتا ہوں، ایک اچھا کلی بن سکتا ہوں کہ جو سامان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں۔ اور یقینی بات ہے یہاں سامان مادی نہیں ہے، بلکہ یہاں وہی معنوی سامان کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک سالک کو اس سفر کے دوران
جس معنوی سامان کی ضرورت ہے، جن معنوی وسائل کی ضرورت ہے، وہ معنوی سامان اور معنوی وسائل ایک استاد کامل ہی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ استاد کامل ہی اس کے لیے وہ مفید رہنما اصول بیان کر سکتا ہے کہ جو ایک مسافر طریق اللہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا استاد اپنے شاگردوں کے نفوس کی تربیت کرتا ہے، اور اگر استاد قوی نہیں ہو، استاد خود کمزور ہو، تو یقینی بات ہے ایسا کمزور استاد کبھی شاگردوں کو سلوک اللہ کے سفر میں ان کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اکثر ان کے ساتھ شکوہ کرے گا۔ لہٰذا وہ افراد کے جو مشاہدہ کریں کہ ان کا مربی، ان کا استاد ان سے اکثر شکوے و شکایت کرتا رہتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ استاد خود ابھی کامل نہیں ہے۔ مثلاً ان سے اپنی روزمرہ زندگی کی مشکلات کا بیان کرے اور ان سے مدد کا مطالبہ کرے، یا ان سے کہے کہ مجھے یہ مشکل ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، یا ان سے دنیاوی معاملات اور دنیاوی آسائشوں کا تقاضا کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، کھانے پینے میں، اطعام و اشربے میں فلاں چیزوں کا مطالبہ کرے، کہ جیسے بطور معمول ہمارے پاکستان میں اس چیز کو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ خطیب حضرات جب کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ میزبان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے لیے فلاں قسم کا گوشت تیار ہونا چاہیے، فلاں قسم کا مشروب یعنی پینے والی چیز وہ آمادہ ہونی چاہیے، فلاں انداز میں مجھے ریسیو کیا جائے، فلاں رہائش گاہ پر مجھے ٹھہرایا جائے، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا جائے وہاں کوئی دوسرا مہمان نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب قسم کی بس اوقات فرمائشیں کرتے ہیں خطیب حضرات۔ تو یہاں اگر سالک طریق اللہ کا معنوی استاد بھی ایسا ہو کہ جو اپنے شاگرد سے ایسی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے تو میرے لیے یہ سہولیات تیار کر کے رکھیں، اس انداز میں میں آپ کے پاس آؤں گا، اس انداز میں آپ کے پاس قیام کروں گا، میرے صبح دوپہر اور شام کے طعام کا یہ اہتمام ہونا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی مسائل ہوں، تو یقینی بات ہے کہ اگر وہ چیزیں شاگرد فراہم نہیں کر پائے تو استاد اس سے شکوہ کرے، یا اگر شاگرد معنوی اعتبار سے مضبوط ہے اور استاد کمزور ہے تو یقینی بات ہے شاگرد اگر ترقی کرے گا، پیش رفت کرے گا، تو استاد اس سفر میں اس سے شکوہ اس انداز میں کرے گا کہ تم مجھ سے آگے کیوں نکلنے کی کوشش کرتے ہو، تم مجھ سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے ہو، تم فلاں ذکر کیوں کرتے ہو، یا وغیرہ وغیرہ۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے یہاں ایک مثال بھی ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مثال اس عنوان سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل آپ نے رات کو یا دوپہر کو میرے پاس آ کر کھانا کھانا ہے، اب وہ مہمان میزبان کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو آگے جا کر دیکھتا ہے کہ میزبان نے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا، اور کچھ گھر میں موجود نہیں ہے، اور دعوت دی جا چکی ہے، مہمان آ چکا ہے، اور میزبان نے پذیرائی کے لیے یا خدمت کے لیے یا دعوت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا ہے، اور اب ایک تو تیار نہیں کیا، اور دوسرا میزبان جو ہے وہ مہمان سے شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، تم نے آتے وقت میرے ساتھ جو ہے وہ میزبان کے لیے کوئی تحفے تحائف کیوں نہیں لے کر آئے ہو، یا اس قسم کے شکوہ و شکایت۔ تو اب یہاں اس نے خود مہمان کے لیے کسی چیز کو تیار نہیں کیا اور مہمان سے الٹا شکوہ و شکایت کر رہا ہے، تو یہ عین ایسے ہی افراد کی مثال ہے کہ جو سلوکی سفر میں ایک ایسے میزبان استاد کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو خود استاد کامل نہیں ہے، خود گرفتاریوں میں مبتلا ہے، خود پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور وہ استاد ناقص یا استاد غیر کامل، استاد غیر آگاہ،
وہ لوگوں کو تو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی اس سلوکی سفر میں آپ کو کمال کی طرف پہنچانے میں میں اپنا کردار ادا کروں گا، آپ لوگ میری طرف آئیں، میں آپ کی ہدایت کروں گا، میں آپ کی دستگیری کروں گا۔ اب جب لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس سے دستگیری لینے کے لیے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے، تو ایسے میں وہ استاد ناقص جو خود کو استاد کامل کے طور پر متعارف کروا رہا ہے، وہ ان سے شکوہ و شکایت ہی کرے گا۔ ظاہری بات ہے، اس کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، چونکہ وہ خود ناقص ہے، یعنی اس نے کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں کر رکھا، اس نے معنوی دسترخوان نہیں بچھایا ہوا، چونکہ اس کا خود اپنا دامن خالی ہے، لیکن اس نے اپنے گرد شاگردوں کو جمع کر رکھا ہے۔ اور ایسے میں وہ اگر شاگردوں سے کہے کہ آپ میرے لیے تحفے تحائف نہیں لے کر آئے، آپ میری بات نہیں مانتے، آپ میری خدمت نہیں کرتے، آپ مجھے میرے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، تو یقینی بات ہے ایسا استاد ناقص کہ جو خود ناقص ہے، خود ابھی کامل نہیں ہے، خود یہ معنوی دسترخوان پر لوگوں کو دعوت تو دیتا ہے، لیکن اس کے معنوی دسترخوان پر کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس چیز سے وہ اپنے مہمان کی پذیرائی کرے، یعنی اس طالب طریق اللہ کی رہنمائی کر سکے، چونکہ اس کا دسترخوان خالی ہے۔ لہذا جب دسترخوان خالی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ ان سے شکوہ و شکایت کرے گا، اور ایسے استاد کی رہنمائی میں جانے والا شاگرد یقیناً نقصان میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ استاد خود ابھی نفس امارہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، خود اس نے منزل مقصود تک نہیں پہنچا، لیکن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ تو ایسے اساتید کی زندگی کو یا ان کی شناخت سے متعلق اگر آپ معاشرے میں داستانوں کو، واقعات کو، حکایات کو مشاہدہ کریں تو بہت سے ایسے واقعات ایسے ناقص اساتید سے متعلق مل جائیں گے کہ لوگوں کو وہ طریق اللہ کی دعوت دیتے ہوئے انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ارشاد اور رہنمائی کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کا اپنا دسترخوان خالی ہوتا ہے، وہ کچھ اپنے مہمانوں کو کھلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ جب صلاحیت نہیں رکھتے تو الٹا اپنے مہمانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو تمیز نہیں استاد سے بات کرنے کی، آپ کو استاد کی قدر ہی نہیں ہے تو استاد آپ کو کیا دے گا، یا استاد آپ کو کیسے روحانی اور معنوی وظائف دے سکتا ہے جبکہ آپ خود استاد کی قدر نہیں کرتے، استاد کی اہمیت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اس کی خدمت کا آپ کو علم نہیں ہے کہ کیسے استاد کی خدمت کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ قسم کے بہانے بنا کر یہ استاد ناقص جو ہے وہ اس طالب طریق اللہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا استاد کامل کا ہونا اس سفر میں نہایت ہی ضروری ہے۔ یہاں آیت اللہ طحرانی ایک واقعے کو بھی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرحوم ہاشم حداد کے عقیدت مند تھے جن کا نام حبیب سماوی تھا، اور یہ سماوے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہاں اس شہر میں لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، چونکہ خود مرحوم ہاشم حداد کے شاگرد تھے، اور اپنے استاد ہی کے بیان کردہ اصولوں سے آگے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایسے میں ان کے پاس ایک نوجوان آتا ہے کہ جس کے عرفانی حالات، مشاہدات، مکاشفات بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور وہ مرحوم حبیب سماوی سے انہی عرفانی باتوں کو سننے کی بدولت آشنا ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، انہیں اپنی درونی کیفیت سے آگاہ کرتا ہے، اپنے مکاشفات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن چونکہ حبیب سماوی خود استاد کامل نہیں ہوتے، اس کی باتوں کو سن کے خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ مرحوم ہاشم حداد کے شاگرد تھے اور ایک استاد کامل سے متصل تھے، خود استاد کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس شاگرد سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی باتیں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں،
اور میں ابھی اس خود مرتبے پر فائز نہیں ہوں، لہٰذا آپ کو اپنے استاد کے پاس لے جاؤں گا، وہ آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ میں جس حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے، لہٰذا آئندہ ابھی جب میں کربلا زیارت کے لیے جاؤں گا تو اس سفر زیارتی میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اپنے استاد سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ لہٰذا مرحوم حبیب سماوی اپنے ساتھ اس نوجوان کو لے کر کربلا پہنچ جاتے ہیں اور کربلا جا کر اسے مرحوم ہاشم حداد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اب یہ نوجوان مرحوم ہاشم حداد کے سامنے اپنے عرفانی حالات، عرفانی مشاہدات اور مکاشفات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے ایسے مراحل کی طرف صعود دیا جاتا ہے، یعنی اوپر لے جایا جاتا ہے کہ جن مقامات کے جلال کی شدت کو تحمل کرنا میرے لیے بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ میں وہاں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، بسا اوقات خود اس خوف کے باعث حرکت کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہوں، متوقف ہو جاتا ہوں، مزید مدارج عالیہ کی طرف حرکت کرنا میرے لیے دشوار ہو جاتا ہے اور توقف معنوی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو مرحوم ہاشم حداد اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، تمہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا پشت پناہ اور پشتیبان ہوں۔ تو مرحوم ہاشم حداد آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ استاد کو خود توحیدی مقام پر فائز ہونا چاہیے، یعنی نظریاتی طور پر توحید کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، مشاہداتی طور پر توحید کے ان مراتب کو درک کرتا ہو اور درک کر چکا ہو اور توحید کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک انسان سالک کو یہ چاہیے کہ وہ استاد کامل کا انتخاب کرے، لیکن یہاں مرحوم ہاشم حداد اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے کہ ایک ہی زمانے واحد میں ایک سالک دو اساتید کو انتخاب نہیں کر سکتا۔ صرف ایک استاد سے ہی رہنمائی لینے کا اس کو حق ہے، دو اساتید سے اگر وہ رہنمائی لے گا تو ایسا شاگرد جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، نقصان میں مبتلا ہوگا اور کبھی کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا اگر اس کا استاد انتقال کر جائے تو اس صورت میں اسے دوسرے استاد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، جیسے مرجع تقلید کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی تقلید کرتا ہے یا اس سے اجازت طلب کرتا ہے بقابر میت کی کہ میں مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہاں انسان اس سلوکی سفر میں جب استاد کامل کو انتخاب کر چکا اور اب استاد کامل کا انتقال ہو چکا تو اب یہاں اسے اختیار ہے کہ یا وہ اسی اپنے استاد کامل کی تعلیمات پر باقی رہے یا ایک نئے استاد کامل کو تلاش کر کے اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے رہنمائی لے اور مزید سفر میں اس کی رہنمائی کے ساتھ آگے قدم بڑھائے۔ لیکن استاد کامل کی زندگی میں کسی دوسرے استاد کو تلاش کر لینا اور اس استاد سے رہنمائی لینا یہ درست نہیں ہے۔ ایسا مسافر کہ جو اس انداز میں سفر کر رہا ہے یہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جو آیت اللہ تہرانی نے بھی نقل کی کہ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ اپنی اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک ڈاکٹر نہیں دو مختلف ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے اور دونوں ڈاکٹروں سے دوائی لیتا ہے اور دونوں کی تجویز کردہ دوا پر جو ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مریض جو ہے اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں واضح طور پر اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ اس مریض کا یہ عمل نہ تو عقلاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے،
اور ایسا سالک کہ جو سلوکی سفر میں 2 اساتید کو انتخاب کرے اور دونوں اساتید سے سلوکی وظیفہ لے، سلوکی دستور لے اور دونوں کے وظائف پر عمل کرے، تو یہاں آیت اللہ طحرانی مرحوم ہاشم حداد سے نقل کرنا چاہتے ہیں کہ شرعاً، عقلاً، شہوداً ایسے شاگرد کا عمل مذموم ہے اور ایسے شاگرد کے اس عمل کی ہرگز تائید نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں مرحوم ہاشم حداد ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ملموس مثال ہے، وہ افراد کے جو گھروں میں کبوتر رکھتے ہیں یا جن افراد کو کبوتر بازی کا شوق ہے، وہ اس مثال کو بہت ہی احسن انداز میں سمجھ پائیں گے۔ فرماتے ہیں 2 اساتید کا شاگرد ایسے کبوتر کی طرح ہے کہ جس کے 2 آشیانے ہیں، یعنی 2 گھر ہیں۔ تو ایسے میں یہ کبوتر جس قدر بھی سری ہو، جس قدر بھی تیز ہو، جس قدر بھی یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، چونکہ کبوتر کی جو خاصیت پرواز کرنے سے متعلق ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں پرواز کر سکتا ہے، اور جس قدر کبوتر بھوکا پیاسا پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اسی قدر اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص اگر تربیت شدہ کبوتر ہے کہ جو پیغام رسانی کا کردار بھی ادا کرتا ہے، تو ایسا کبوتر ایک شہر سے دوسرے شہر جو گھنٹوں کا سفر ہے بھوک پیاس میں اگر وہ پیغام منتقل کرے تو اس کی ارزش بڑھ جاتی ہے، یعنی نیچے نہیں اترے گا، وہ جائے گا۔ تو ایسے کبوتروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کبوتر جس کے 2 آشیانے ہوں، 2 گھر ہوں، تو ایسا کبوتر ولو گھنٹوں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ چونکہ اس کبوتر کا خریدار ہمیشہ مغبون واقع ہوگا، یعنی اگر وہ اس کی خرید میں سرمایہ خرچ کرتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے تو یہ کبھی بھی دوسرے آشیانے کی طرف پرواز کر جائے گا، اور ایسے میں اس کا خریدار نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ کبوتر جس کا ایک آشیانہ ہے، ایک ہی گھر ہے، اس کا مالک مطمئن ہے، اس کو خاطر جم ہے کہ یہ کبوتر اگر میں نے صبح اڑایا اور یہ رات تک آسمان پر پرواز کرتا رہے گا اور بھوکا پیاسا آسمان پر گھومتا رہے گا، نیچے نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ نیچے آیا تو میرے ہی گھر پہ آئے گا، کسی اور گھر میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا مالک نہایت ہی مطمئن ہے، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور کبوتر جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے چونکہ مالک کو اطمینان ہے کہ اس نے نیچے ہی آنا ہے۔ پس اگر گھنٹوں بھوک پیاس کے بعد یہ کسی بھی دوسری جگہ پر بیٹھ جاتا ہے یا آسمان پر یا زمین پر دوسرے کبوتروں سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ زمین پر اتر آتا ہے، یا کوئی شکاری جال بچھا کر اس کبوتر کو اپنی قید میں لے لیتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے باوجود اس کا مالک مطمئن ہے کہ جیسے ہی اس کبوتر کو موقع ملا یہ پرواز کرے گا اور میرا جو ہے وہ میرے گھر واپس آ جائے گا۔ تو چونکہ اس کبوتر کا آشیانہ ایک ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی، اور مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے کبوتر کی ویلیو 1,00,000 دینار عراقی سے بھی زائد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا کبوتر کہ جس کے 2 آشیانے ہیں، ان کا مالک ہمیشہ نقصان میں مبتلا رہتا ہے۔ برعکس یہ کبوتر کہ جس کی ویلیو ایسی ہے کہ وہ ایک آشیانہ رکھتا ہے، گھنٹوں پرواز کرتا ہے، بھوکا پیاسا پرواز کرتا ہے، اور اس کی ویلیو 1,00,000 دینار عراقی سے بھی زائد ہے، اگر ایسے کبوتر کے مالک کو کبھی رقم کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اسے 1,00,000 کی بجائے 10,000 دینار عراقی میں بھی فروخت کر سکتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اسے مارکیٹ میں جا کر بیچ دوں گا، اسے خریدار جو ہے وہ خریدار کے جو مارکیٹ ویلیوز کو نہیں جانتا، جس کبوتر بازی میں مہارت نہیں رکھتا، وہ اگر اسے 10,000 دینار عراقی میں خرید بھی لے گا تو یہ 2 دن 4 دن 5 دن اس کے پاس رہے گا، جیسے ہی وہ اسے پرواز کے لیے چھوڑے گا یہ کبوتر اٹھ کے اپنے پہلے مالک کی طرف واپس آ جائے گا۔ تو در واقع اس نے 2 یا 4 یا 5 دنوں کے لیے
اپنا کبوتر کسی کو 10,000 دینار میں دے دیا ہے لیکن وہ واپس آ جائے گا اس کے پاس، تو اسے نقصان نہیں ہے، نقصان اس خریدار کو ہے کہ جو مارکیٹ میں کبوتر خریدنے کے لیے گیا ہے اور اسے کبوتر بازی کے اصولوں کا علم نہیں ہے، تو یہی یقینی بات ہے کہ یہ نقصان میں مبتلا ہوگا۔ تو وہ ماہر افراد کے جو مارکیٹ میں کبوتر بازی کے ان اصولوں کو بہتر جانتے ہیں، وہ ہرگز ایسے کبوتر کی خریداری پہ 10,000 دینار عراقی بھی خرچ نہیں کریں گے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کنویں میں پھینکنے کے مترادف ہے، یہ واپس چلا جائے گا۔ تو مرحوم ہاشم حداد اس مثال سے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ در واقع وہ کبوتر کہ جس کا ایک آشیانہ ہو وہی حقیقت میں کمال کی اس منزلوں کو طے کر سکتا ہے، اور سالک کو بھی اس واحد آشیانہ رکھنے والے کبوتر کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کا ایک آشیانہ ہو، یعنی ایک استاد ہو۔ یہ کبوتر اور یہ سالک اگر ہزاروں ملکوں کا سفر بھی کر لے اور مختلف علاقوں کا سفر طے کرنے کے بعد یہ دوبارہ اس کے استاد کو معلوم ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی جائے گا اس نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے، چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہے، تو وہ استاد اس کی رہنمائی میں بھی بہتر اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس کی درونی کیفیات کو بہتر بھانپ سکتا ہے، اس کے مزاج سے آشنائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے وظائف دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہی سالک جو ہے یہ کامیابی کی منازل کو طے کرنے میں سری بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوگا اس کا سفر سلوکی، چونکہ اس کا استاد ایک ہے، اور جس کا استاد دو ہوں تو وہ ایسے کبوتر کی مانند ہے کہ جس کے دو آشیانے ہیں، اس کا خریدار ہمیشہ خسارے میں ہی رہے گا اور کبھی بھی ایسا کبوتر جو ہے وہ منزل مراد، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور ڈاکٹر کی مثال سے بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہو گیا کہ اگر ایک مریض 2 ڈاکٹروں سے دوائی لے تو یقینی بات ہے اس کا مرض بہتری کی طرف جانے کی بجائے مزید نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک سالک 2 استادوں سے رہنمائی لے گا تو وہ کامیابی کی منازل کو طے کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام مطالب کو آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے یہاں نقل کر رہے ہیں، اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس سلوکی سفر میں ایک سالک کے لیے استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرے۔ اب اگلی گفتگو میں مرحوم آیت اللہ طہرانی ہاشم حداد سے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک استاد کامل بس اوقات اپنے شاگرد کو کسی دوسرے استاد کی تربیت میں قرار دیتا ہے تاکہ وہ اس سے تربیت حاصل کرے۔ اس موضوع میں کیا مسائل بیان ہو رہے ہیں انہیں انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو ان طالبان حقیقت کے لیے مفید قرار دے کہ جو سیر و سلوک کے اس سفر میں مسافر بننا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، طریق اللہ کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ان تمام طالبان حقیقت کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقع ہو۔ ہم آپ تمام عزیزان کے لیے دعاگو ہیں کہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں ان سلوکی منازل کو طے کرنے میں کامیابی عطا فرمائے، معارف توحیدی کو اخذ کرنے اور توحید کی منازل کو طے کرنے میں خداوند متعال ہماری مدد کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔